السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد ازہری عجمی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صاحب سیاحت تھے۔ ان کی کرامتوں اور واقعات سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت شیخ صفی الدین فرماتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام ہے شیخ ابو الحسن ابن دقاق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے ان شاگرد کا بیان ہے کہ مجھے میرے شیخ نے 360 ایسے عالموں میں پہنچایا جو عالم ارض و سماوات کے علاوہ تھے۔ زمین و آسمان کے عالموں کے علاوہ 360 ایسے جہانوں میں پہنچایا تھا۔ ایک بار حضرت شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے میرے شیخ کوہ قاف پر لے کر گئے اور کوہ قاف پر پہنچایا۔ وہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک ہرے رنگ کا سانپ دکھایا جو پہاڑ کے گردا گرد گھیرے ہوئے تھا، یعنی پورے پہاڑ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اتنا بڑا سانپ تھا کہ وہ پورے پہاڑ کے چاروں طرف اس کا گھیرا بنائے ہوئے تھا، اور وہ سانپ پورے پہاڑ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا اور اس کی دم پر اس کا سر رکھا ہوا تھا۔ شیخ ابو فرماتے ہیں کہ میرے شیخ جب مجھے کسی خرق عادت کام کی جانب لے جاتے اور زمین سمیٹی جاتی تو میں ان کے ساتھ اس موجودہ احساس سے غائب رہتا۔ ایک روز دمشق سے نکلے اور میں ساتھ میں تھا۔ تبریہ پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر پر رکے۔ حضرت شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت کیا یہ قبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے؟ اس پر شیخ نے فرمایا کہ ہاں، یہی بتایا جاتا ہے، لوگوں میں یہی مشہور ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور میں پیچھے پیچھے ہوا پر اڑتا ہوا چلا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈراؤنا سا مکان دکھائی پڑا۔ وہاں سے کچھ لوگ آئے مکان سے نکل کر، اور انہوں نے آنے والے لوگوں نے ہمارے شیخ کو سلام کیا اور ہمارے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا، قدموں کی برکت لی۔ فرماتے ہیں شیخ ابو الحسن کہ مجھے ان لوگوں سے، ان آنے والوں سے دہشت ہوئی، ڈر سا، خوف سا محسوس ہوا، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے میری طرف توجہ دی اور مجھ سے فرمایا کہ اے علی، خود کو بچاؤ اور میرے ساتھ مشغول رہو، یعنی میرے طرف دھیان رکھو، ان کی طرف دھیان نہ رکھو اور ان کی طرف نہ دیکھو۔ جنہیں تم دیکھ رہے ہو ان کے ساتھ تم نہ الجھو، یہ جن ہیں اور ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر شریف پر جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن کہ آپ جب شہر میں پہنچے تو وہاں دوسری قوم سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک مکان کے اندر لے گئے جو نہایت عالی شان محل تھا۔ شیخ آگے آگے تھے اور میں پیچھے پیچھے۔ میں نے دیکھا کہ مکان کے اندر ایک صاحب کھڑے ہیں، ان کے چہرے پر بہت عظمت اور نورانیت ہے اور عصا ہاتھ میں ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، شیخ ابو الحسن کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد نے فرمایا، یعنی شیخ ابو عبداللہ محمد ازہری عجمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور عصا مبارک ہاتھ میں ہیں، یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر میرے شیخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسہ دیا، اور ان کے ایک دست مبارک میں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک دست مبارک میں انگوٹھی تھی۔ پیچھے ہوئے تو جن خادموں نے شیخ کو عزت سے ایک مکان میں داخل کیا جہاں ضیافت کا ساز و سامان تھا۔ کھانا لایا گیا، ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ شیخ ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے شیخ نے وہاں کھانا کھایا۔ اس کے بعد شیخ کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ذخائر اور خزانوں کی زیارت کرائی گئی۔ تمام خزانے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دکھائے گئے۔ اس کے لیے آپ کو ایک فرش پر کھڑا کیا گیا اور ہوا آئی اور اس نے فرش کو بچھا دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد، وہاں سے پھر دیکھنے کے بعد تخت بلقیس کے پاس لے گئے۔ شیخ نے وہ بھی ملاحظہ کیا، یعنی بلقیس کا تخت بھی ملاحظہ فرمایا، اس کو دیکھا۔ سارا ذخیرہ دیکھنے کے بعد ایک غار میں گئے، وہاں سے کچھ غیر واضح آوازیں آ رہی تھیں اور بدبو بھی آ رہی تھی۔ تو بتایا گیا کہ یہ ابلیس کا قید خانہ ہے، یعنی یہاں ابلیس قید ہے۔
ابلیس کے چیلے وغیرہ اور ابلیس قید ہے۔ شیخ نے جب وہاں سے لوٹنا چاہا تو آپ کے لیے تخت حاضر کیا گیا۔ آپ نے میری طرف اشارہ فرمایا تو میرے لیے بھی تخت لایا گیا۔ ہم سوار ہوئے تو وہ انہیں لے کر اڑے۔ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کون لوگ ہمیں لے کر اڑ رہے ہیں، اور دوش ہوا پر سمندر پار پہنچ کر تخت ایک جگہ زمین پر لائے گئے جہاں ہم لوگ اتر گئے، اور تخت اسی طرح ہوا پر اونچا ہو کر چلا گیا۔ وہاں سے شیخ آگے بڑھے اور میں بھی ہمراہ تھا، میں بھی ساتھ میں تھا۔ اچانک سامنے شہر دمشق نظر آیا۔ وہی بزرگ یعنی حضرت شیخ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ دمشق میں تھے۔ شیخ کے مریدوں اور ساتھیوں میں عراق اور حجاز کے بھی کچھ حضرات تھے۔ رطب یعنی پکی تازہ کھجوریں کا ذکر ہوا۔ اہل حجاز نے کہا کہ ہمارے یہاں کی کھجور سب سے اچھی ہوتی ہے، اور عراق والوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی رطب یعنی کچی تازہ کھجور اچھی ہوتی ہے۔ اس پر شیخ کی خدمت میں یوسف نامی ایک خادم رہتا تھا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف دیکھا، اپنے اس خادم کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت دروازے سے باہر گیا، یعنی اشارہ کیا، اور اشارہ پاتے ہی آپ کا وہ خادم دروازے سے باہر گیا اور تھوڑی دیر تک غائب رہ کر پھر آیا تو اس کے ہاتھ میں رطب سے بھرا ہوا یعنی وہی تازہ پکی ہوئی کھجور ان سے بھرا ہوا ایک طباق تھا۔ لگتا تھا کہ ابھی ابھی درخت سے توڑے گئے ہیں۔ لا کر حضرت کی خدمت میں حاضر کیا، حضرت کے سامنے رکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے اہل حجاز، یہ ہمارے ملک کا رطب ہے، یعنی ہمارے ملک کی تازہ پکی ہوئی کھجوریں ہیں، تم اپنے ملک کا رطب لاؤ۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں جس شے کو چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، اور جب جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کسی پریشان کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ہزاروں میل کی دوری سے اس کی مدد بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ کی محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔